میں نے تم سے 1000 دفعہ کہا ہے کہ میرے قریب مت آیا کرو۔ اگر میں اپنے جذبات کھو بیٹھا تو تم میری شدتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ عدیل خانزادہ مہرو کو وارننگ دے رہا تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ مہرو ابھی ناسمجھ تھی اور اس سے بہت چھوٹی تھی۔ اس کے دادا نے بچپن میں ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ عدیل خانزادہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصتی لینا چاہتا تھا۔ ایک دن مہرو عدیل کو کافی دینے اس کے روم میں گئی کہ اچانک لائٹ آف ہو گئی۔ مہرو بہت ڈرپوک تھی، اچھل کر عدیل کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ عدیل کے ہونٹ مہرو کی گردن سے مس ہوئے تو وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھتے ہوئے اس کے پورے جسم کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنے لگا اور پاگلوں کی طرح اس کا بدن۔ لائٹ اچانک ہی بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو باہر سے آ رہی تھی۔ عدیل سانس روکے ایک جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ مہرو کی گرم سانسیں وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے عدیل کے لیے اپنے اوپر قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس سے بالکل ناواقف تھی۔ عدیل بھائی پلیز لائٹ آن کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عدیل نے جنونی انداز میں ایک دم سے اسے اپنے اندر بھینچا۔ وہ ایک ہلکی سی چیخ مہرو کے لبوں سے نکلی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا وہ اس کی دھڑکنوں کو تھام کر بولا تھا۔ مہرو نے حیرت اور پریشانی سے عدیل کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب عدیل کے چنگل سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عدیل بھائی؟ تم پھر سے وہی غلطی کر رہی ہو میری بلبل۔ اس کے گالوں کو دبوچتا ہوا وہ اس کے ہونٹوں پر فوکس کرنے لگا۔ آپ بہت ہی گندے ہیں، میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے تھے۔ اس کی بڑی بڑی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ 16 سالہ مہرو عدیل کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا چکی تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم جلدی سے دادی جان کے پاس جا کر انہیں میری شکایت لگاؤ تاکہ وہ جلد از جلد ہم دونوں کی رخصتی کر دیں۔ یہ کہہ کر عدیل نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے کاندھے سے بال ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنی محبت کا نقش چھوڑنے لگا۔ مہرو نے بے اختیار اس کی گردن پکڑ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ ہلکی سی چیخ مہرو کے لبوں سے نکلی تھی۔ جب اسے الگ ہوا تو شکایتی انداز میں عدیل کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، نکاح ہوا ہے میرا تم سے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی۔ مہرو نے بے اختیار اس سے اپنی نگاہیں چرائیں۔ وہ یہ بات جانتی تھی مگر جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی تھی، کیونکہ اسے تائی جان نے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی عدیل کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کرنا۔ وہ اسی لیے عدیل سے اس بارے میں بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی کبھی اس نے پتہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ باقی کزنوں کی طرح وہ اسے بھائی کہہ کر ہی پکارتی تھی، لیکن آج عدیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ یہ لفظ سن سن کر اس کے کانوں میں درد ہونے لگا تھا۔ آج کے دن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو اچھے سے یہ بات سمجھائے گا کہ ان دونوں کا رشتہ کس نوعیت کا ہے۔ مہرو کو گمسم بیٹھا ہوا دیکھ کر عدیل نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس کی گود سے اترنے ہی لگی کہ عدیل نے اسے اپنے مزید نزدیک کر دیا۔ ایک بار پھر سے اس کی نازک سی گردن پر ظلم کرنے لگا تھا۔ مہرو کے لبوں سے لگاتار سسکیاں نکل رہی تھیں، جس کی وجہ سے عدیل کی جنونیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پلیز مت کریں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو، اس نے سسکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری سزا ہے، وہ غصے سے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مہرو نے معصومیت سے جواب دیا۔ اتنے عرصے سے تمہیں ہم دونوں کے رشتے کی نوعیت بتا دی اور تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی تھی، میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مجھ پر ترس نہیں آیا، نہ ہی تم نے میرے دل کی حالت کی قدر کی۔ آج تمہیں اپنے تمام تر گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر عدیل نے اسے زور سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے تائی جان نے منع کیا تھا، وہ منمناتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرا آپ کے کمرے میں آنا آپ کو برا لگتا ہے؟ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تمہارا میرے کمرے میں آنا مجھے برا لگتا ہے؟ وہ سحر بھری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سوال کر رہا تھا۔
آپ خود ہی تو مجھے کہتے تھے میں آپ کے صبر کا امتحان لیتی ہوں، کیونکہ تم اپنی قربت سے مجھے بہکا دیتی تھی۔ جب میں بہک جاتا تو تم مجھے خود سے دور کر دیتی تھی۔ میں صرف اس وجہ سے تمہارا لحاظ کرتا تھا کہ تمہیں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ جب ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی تو رات کے وقت آپ مجھے پیار کریں گے۔ وہ بات کرتے کرتے یکدم ہی چپ ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم کے رنگ نمودار ہو گئے تھے۔ اس کے گال لال انگارہ ہو رہے تھے۔ جب عدیل اس کے ایک دم سے چپ ہو جانے پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے بتاؤ کہ شادی کے بارے میں تمہیں کیا پتہ ہے؟ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ اپنا سر عدیل کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی۔ پہلی بار وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا یہ روپ دیکھ رہا تھا، اور اگر وہ آج بھی اس سے سوال نہ کرتا تو شاید وہ کبھی بھی عدیل کو اس بارے میں نہ بتاتی، اور اگلے کئی سالوں تک وہ اس طرح ہی سے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ عدیل نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں ہولے سے دبایا تو وہ تڑپتے ہوئے تیزی سے نیچے کی طرف ہٹی تھی۔ آپ پلیز یہ سب کچھ نہ کریں، مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ مجھے بھی تو اس طرح سے بے چینی ہوتی ہے جب تم میرے نزدیک آتی تھی اور پھر ایک دم سے ہی دور ہو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا ہم لوگوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں پریشان نہ کروں تو تمہیں یہ بے چینی نہ ہو تو مجھے جلدی جلدی بتاؤ کہ شادی کے بارے میں تمہیں اور کیا پتہ ہے؟ میری سہیلیوں نے مجھے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کریں گے، مجھے کس کریں گے، اور پھر 1 مہینے کے بعد میں پریگننٹ ہو جاؤں گی اور میرا بچہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے عدیل کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ عدیل کے لیے اب اس کی معصومیت پر اعتبار کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا۔ تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو یا پھر مجھے اپنی معصومیت سے پاگل کرنے کی ترکیب آزما رہی ہو؟ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا ہوا مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف ایک کس کرنے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ سوالیہ انداز میں مہرو کو دیکھنے لگا تو مہرو نے تیزی سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ مووی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہیرو ہیروئن کو کس کرتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ حگ کر کے سو جاتے ہیں، پھر 14 دنوں کے بعد ہیروئن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے۔ اس نے پرجوش انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ عدیل کی قربت میں بری طرح سے بے چین ہو رہی تھی اور کسی بے بس پرندے کی طرح سے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ آج اس کے دل کی حالت بھی بہت مختلف تھی۔ اس نے ایسا پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عدیل اس کی باتیں سن کر اچھا خاصا متاثر ہوا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کھینچتے ہوئے بولا، آج تمہاری یہ غلط فہمی میں دور کر دوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ عدیل نے جب اس کے ہونٹوں کو دیکھا تو اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ جما لیے اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز مجھے کس مت کیجیے گا۔ اگر میرا بیبی ہو گیا تو میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں نے کس کیا تھا۔ عدیل نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف دھکیلے تھے۔ اس وقت تک لائٹ بھی آ چکی تھی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب صاف طور پر دیکھ سکتا تھا، جہاں پر خوف کے ساتھ ساتھ شرم کے رنگ بھی نمایاں تھے۔ تم 2 منٹ یہیں پر ہی رکو، یہاں سے انچ بھی مت ہلنا، ورنہ میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ادھر اس نے دروازے کو لاک لگایا تھا اور ادھر وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں گھس گئی، مگر عدیل نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور واش روم کے دروازے میں پاؤں رکھ کر فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ پلیز میرے پاس مت آئیے گا، آج میں تمہیں بہت کچھ سمجھاؤں گا اور تمہیں یہ بات بھی بتاؤں گا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روکتی ہیں نا، فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ عورتیں جہنم میں جاتی ہیں۔ عدیل نے آنکھیں پھیلا کر اسے ڈرانے والے انداز میں کہا، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ مجھے کس کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ عدیل نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی اور اسے کھینچ کر اپنا قریب کر لیا۔ وہ اب شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ عدیل کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ آپ اس طرح سے خوفناک انداز میں نہ مسکرائیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے میری جان، یہ کہہ کر عدیل نے شاور کھول دیا۔ وہ پانی میں بھیگنے لگی، اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ عدیل نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔
थोड़ी देर गुजरी थी कि अदील उससे दूर हुआ। वो अपने सीने पर हाथ रखकर पानी के नीचे से हटी और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। उसकी हालत देखने वाली थी, जबकि अदील तो जी भर कर महसूस हो रहा था। ये आपने क्या कर दिया अदील जी? उसने जिस अंदाज में कहा था, अदील को लगा किसी ने उसका दिल अपने शिकंजे में ले लिया हो। कभी भी उसे अपना नाम पहले इतना खूबसूरत नहीं लगा था। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है अदील की जान, वो ये कहकर उसे खींच कर फिर से अपने नज़दीक कर चुका था। अब अदील ने अपने हाथ उसके बालों में फंसाए हुए थे और उसका चेहरा थोड़ा सा बुलंद किया हुआ था, क्योंकि उनका हाइट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था। वो लड़की बमुश्किल अदील के कांधों तक आती थी। अदील ने फिर से उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को चूमने लगा। उसके हाथ इस दौरान मोहतरमा के सीने पर हरकत कर रहे थे। कभी वो उसकी धड़कनों के साथ खेलता तो कभी वो उसकी कमर को अपने हाथों में दबोच लेता। वो बुरी तरह से पागल हो रही थी। उसकी हालत अचानक ही गैर होने लगी। अदील दूसरी बार जब उससे अलग हुआ तो उसने अदील की शर्ट को मजबूती से अपनी हाथों में दबोचा हुआ था और जोर से उसके गले लगी हुई थी। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, उसने मासूमियत से एतराफ़ करते हुए कहा था। मुझे बता, क्या तुम्हें मज़ा आया? अदील ने उससे सवाल किया तो खामोशी से उसकी आंखों में देखने लगी और शर्माते हुए अपनी गर्दन झुका ली। लेकिन अदील जी, उसकी मोटी मोटी आंखें अचानक ही आंसुओं से भर गई थी। क्या हुआ? वो एकदम बेचैन हुआ और आगे बढ़कर उसके आंसुओं को साफ करने लगा। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, मैं सब घर वालों को क्या जवाब दूंगी? वो समझ चुका था कि वो किस मसले के बारे में बात कर रही है। उसने भी मासूमियत से अपनी गर्दन झुका दी थी। हाँ, ये तो बड़ा मसला है, लेकिन इसका हल भी मेरे पास मौजूद है। इसका हल क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं ना। अगर तुम रोज़ 1 महीने तक रात के वक्त मेरे कमरे में आओगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें किस किया था। मुझे बता, क्या ये मंजूर है? अगले 30 दिनों तक तुम्हें रोज़ मेरे पास आना होगा। ये सुनकर वो मज़ीद परेशान हो गई थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप बहुत बुरे हैं। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहना। उसे खफगी से घूरते हुए बोला। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं रोज़ आपके पास आ जाया करूँगी, लेकिन आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझे प्रेग्नेंट नहीं करेंगे। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोली थी। हाँ मेरी जान, जब तक हमारी सुहागरात नहीं हो जाती, इससे पहले तक मैं तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं करूँगा। लेकिन सुहागरात में तुम्हारा किसी किस्म का कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? उसके गालों को थपकते हुए बोला था। जी मैं समझ गई हूँ। वो मासूमियत से गोया हुई थी। चलो अब आओ और मेरे पास आकर लेटो। अदील ने उसे एक नया हुक्म जारी किया। ये सुनकर वो परेशान सी हो गई। मुझे अपने कमरे में जाना है। क्या तुम इस हालत में मेरे कमरे से बाहर निकलोगी? देखो तो तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, तो फिर मैं क्या करूं? थोड़ी देर गुजरने दो, जब हवेली वाले सो जाएंगे मैं खुद तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आऊँगा। ठीक है मेरी जान? उसके गालों को मोहब्बत से चूमते हुए बोला। एक बार फिर से वो उसकी कमर को अपनी दस्तरस में ले चुका था और उसके गालों को भी चूमने लगा था। वो फिर से मदहोश होने लगी थी। उसने अपने दोनों बाजू अदील की गर्दन में डाले हुए थे। वो बमुश्किल उसके सहारे पर ही खड़ी थी कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अदील बुरी तरह से बदमज़ा हुआ था। ये इस वक्त कौन आ गया? उसने गुस्से से दरवाजे को घूरा, जबकि वो खौफ से अदील के पीछे जाकर छुप गई। उसने अदील की शर्ट को भी मजबूती से पकड़ा हुआ था, जैसे सिर्फ वही उसे इस सारी सूरत हाल से बचा सकता है, और हकीकत में सिर्फ वही ही था जो उसकी मदद कर सकता था। 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, आवाज़ मत निकालना, मैं देखता हूँ कौन आया है। अदील ने उसे तसल्ली दी। मैं ड्रेसिंग रूम में जाकर छुप जाती हूँ। ये कहकर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी। अदील ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही परवेज़ खड़ा था। उसने बमुश्किल अपनी जमाई रोकी और कमरे के अंदर दाखिल होने लगा। ओ हेलो, कहाँ पर जा रहे हो? निकलो बाहर। यार मेरे कमरे का हीटर ख़राब हो गया है, आज की रात मैं तेरे कमरे में सो जाऊँ? नहीं, उसने 2 टूक अंदाज में जवाब दिया था। परवेज़ का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था, क्योंकि अदील ने उसे कभी भी मना नहीं किया था।
وہ عدیل کے چہرے کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ اگر کوئی اور معاملہ ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتا ہے، میں تیری پوری مدد کروں گا۔ عدیل نے غصے سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا شرمندگی سے اپنے ٹھنڈے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دوسری طرف عدیل نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ بجلی کسی رفتار سے باہر نکلی اور پیچھے دیکھے بغیر ہی بھاگی۔ عدیل اس وقت تک کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہی دروازہ زور سے محترمہ کے سر پر جا کر لگا، وہیں زمین پر گر گئی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ عدیل نے بے ساختہ اپنے ماتھے کو پیٹا۔ اسے اس لڑکی کی بھی فکر ہو رہی تھی جو ہمیشہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنا نقصان کرتی تھی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے فکر مندی سے سوال کیا۔ کیا وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا سر پھوٹ گیا اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے یہاں پر نہ روکتے اور مجھ سے غلط طریقے سے پیار نہ کرتے تو مجھے اس طرح سے نہ چھپنا پڑتا۔ اس نے سارا الزام عدیل پر ڈال دیا تھا۔ او ہیلو میڈم، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سے غلط طریقے سے پیار کیا ہے میں نے؟ آپ سے کوئی بھی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کیا ہے۔ حلال طریقے سے آپ کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ میری بیگم صاحبہ ہیں اور ہم دونوں کا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ میں جہاں چاہے آپ سے پیار کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر عدیل اس کی دھڑکنوں کے ساتھ پھر سے چھیڑ خانی کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی اس گستاخی پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ پلیز مجھے جانے دینا، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تو عدیل خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اگلے 30 دنوں تک مسلسل میرے پاس آنا ہوگا۔ اگر نہیں آؤ گی تو اسی دن ہی پریگننٹ ہو جاؤ گی۔ خبردار جو تم نے یوٹیوب پر جا کر اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی۔ میں تمہارا شوہر ہونے کے ناطے تمہیں منع کر رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب والے انسان کو بہت زیادہ ڈرا دیتے ہیں۔ ایک تو تمہاری ننھی سی جان ہے، تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاؤ گی۔ وہ ساری چیزیں میں تمہیں پیار سے ایک ایک کر کے سمجھاؤں گا، سمجھ آئی نا؟ جی، مری آواز اس کے گلے سے نکلی۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عدیل دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ میری پیاری سی بلبل۔ بے ساختہ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ سینے میں لگی ہوئی آگ کافی حد تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا اور سگار پھونکنے لگا تھا۔ یہ لڑکی اسے بے حد عزیز تھی۔ بچپن سے ہی وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس نے محترمہ کے 18 سال کے ہونے کا کتنا بے صبری سے انتظار کیا تھا، لیکن اب اس کے انتظار کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ وہ 16 سال کی ہو چکی تھی۔ جوانی اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم اور اس کی خوبصورت نین نقش دل کو بری طرح سے مدہوش کر دیتے تھے۔ وہ جب بھی اس کے قریب جاتی تھی یا اس کے آس پاس ہوتی تھی تو عدیل کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کا خانوں والا خون جوش مارنے لگتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے اپنے بازوں میں بھر لے اور اس کی جوانی کے نشے میں گم ہو کر ساری دنیا کو بھلا دے۔ وہ صرف اور صرف اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن شاید مہرو ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر بار ہی غیر ارادی طور پر اس کے نزدیک ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں کسی کام کے سلسلے میں آئی تھی کہ اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ پھر کیا تھا، مہرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور جلدی سے عدیل کے گلے لگ گئی، اور تب عدیل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس کے لیے حلال تھی، بس یہ سوچ کر اس کے لیے کافی تھی۔ اسے پھر ہر چیز بھلا دی تھی۔ اسے صرف یہ پتا تھا کہ اس کے پہلو میں موجود وہ عورت اس کے لیے جائز ہے۔ وہ اسے جی بھر کر پیار کر سکتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں بھر سکتا ہے۔ عدیل نے آج اس کے ساتھ نزدیکی بنانے کی کوشش کی تھی اور اسے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اس کو ہر طرح سے چاہ سکتا ہے۔ وہ پوری کی پوری عدیل کی ہے۔ مہرو جب اپنے کمرے میں گئی تو اس کے لیے سانسیں ہموار کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے وجود کو دیکھتی رہی۔ اب تو اسے اپنے آپ سے بھی شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ جہاں جہاں عدیل نے اسے ٹچ کیا تھا وہ ان جگہوں پر پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دل کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی اور جسم پھر سے اس شخص کی طلب کرنے لگا تھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑی تھی، عدیل خان زادہ۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔
آپ کو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے چین ہو کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن پھر اچانک اسے یاد آیا کہ امی جان رات کے 11 بجے اس کے کمرے میں چیک کرنے کے لیے آئیں گے کہ وہ سو گئی ہے یا نہیں۔ 10:45 تو اسے عدیل کے کمرے میں ہی ہو گئے تھے۔ جلدی سے چینج کر کے لائٹ بند کر کے وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی کہ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ خالدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ معمول کی طرح انہوں نے اپنی بیٹی کا نام پکارا۔ کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اسی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ یہ ان کی ڈیلی کی روٹین تھی۔ حویلی والوں کے رول بہت سخت ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کے معاملے میں تو کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آج پہلی بار ہی تھی جب وہ جاگ رہی تھی، لیکن سوتی بن گئی تھی۔ پہلی بار اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اس کی سانسیں بار بار پھول رہی تھیں۔ سونے سے پہلے بھی اس کی نظروں کے سامنے عدیل کا چہرہ گھوم رہا تھا، جبکہ دل میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر وہ پریگننٹ ہو گئی تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وہ دل سے دعائیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پرتجسس بھی تھی کہ نہ جانے عدیل کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس کی وجہ سے اس کی پریگننسی رک سکتی ہے۔ کیا ان کے پاس کوئی دوائیاں ہوں گی؟ کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو روشنی اس کے چہرے پر گر رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج اس کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا جو کہ مس ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، کیونکہ اسے اس ٹیسٹ کی بالکل بھی تیاری نہیں تھی۔ کیونکہ رات 8 بجے وہ بیٹھ کر پڑھائی کرتی تھی، لیکن کل رات وہ عدیل کے کمرے میں تھی، اسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پائی تھی۔ ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ اس کا ٹیوٹر بھی عدیل ہی تھا، جو روز شام 5 بجے آ کر اس کو پڑھاتا تھا، اور اس کا پڑھایا ہوا سبق ہی وہ روز ریوائز کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ ناشتے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھی تو ایک بھاری آواز اس کے کانوں سے آ کر ٹکرائی۔ عدیل سلام کرتا ہوا کرسی کھینچ کر اس کے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ مہرو نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکا دی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ عدیل نے جب محترمہ کی یہ حالت دیکھی تو دل کھول کر مسکرا دیا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ جب بھی وہ لڑکی اسے دیکھے تو اس کی حالت بھی عدیل جیسی ہو جایا کرے، اور آج وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مہرو مجھے وہ جیم پکڑا دینا۔ ادھر عدیل نے مہرو کو پکارا اور ادھر مہرو کا دل 120 کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ جیم کے بجائے اس نے جوس کا گلاس عدیل کے حوالے کیا تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ حیرت سے مہرو کو دیکھنے لگے۔ کیا ہو گیا؟ کیا رات کو سوئی نہیں ہو تمہارا موبائل تو میرے پاس ہی تھا۔ خالدہ بیگم نے فوراً ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ امی میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں جلدی سو گئی تھی۔ خود کو بچانے کے چکر میں اس نے جھوٹی قسم بھی اٹھا لی تھی، لیکن پھر اس نے یہ کہہ کر خود کو تسلی دی تھی کہ کون سا میں نے موبائل یوز کیا تھا۔ وہ تو ایک الگ ہی سین تھا جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکی تھی، اور اس سین کے بارے میں وہ فی الحال کسی کو بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ عدیل نے خود ہی جیم اٹھا لی تھی۔ اب اس کے پاؤں محترمہ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی کیونکہ اس کے دل کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ دل بار بار ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ نشہ ذہن پہ چڑھنے لگا تھا اور اس شخص کی طلب ہونے لگی تھی جو کل اس کی طلب میں پاگل ہو رہا تھا۔ امی جان میں بس کھا چکی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھی اور اعلان کرتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے چلی جاؤ، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ خالدہ نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے سوال کیا، نہیں میں پریشان تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ آج شام 6 بجے میرے کمرے میں آنا، میں آفس سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گا۔ کمرے میں آنے کی کیا ضرورت ہے، تم اسے ڈرائنگ روم میں ہی بٹھا کر پڑھاؤ۔ دادی جان نے فوراً سے اس کی تصحیح کی۔ دادی جان وہ ڈرائنگ روم نہیں بلکہ اسٹڈی روم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میں وہیں پہ ہی پڑھا لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کاندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ ہائپر ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی وہ کنفیوز ہوتا تھا، جبکہ مہرو دل ہی دل میں اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھی تھی۔ اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں کل رات میں ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے قریب جانے سے ان کو کرنٹ لگے گا تو میں کبھی بھی ان کے نزدیک نہ جاتی، مگر میں بھی کیا کرتی، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور اپنے آپ کو خود ہی جواب دے رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا سر درد ہو رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اسے پھر سے عدیل صاحب کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو کہ اب ناممکن سی بات لگتی تھی۔
پورے 6 بجے وہ گھر واپس آیا تھا اور اس کی نگاہیں مہرو کو ہی تلاش کر رہی تھیں، جس پر ابھی حال ہی میں اس کی محبت کا رنگ چڑھا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹکتے ہوئے کچن میں جا کر ٹھہر گئیں۔ وہ تائی جان کے ساتھ کھڑی برگر بنا رہی تھی۔ پڑھائی میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ہاں، وہ کوکنگ بہت اچھی کرتی تھی، ہر ویکینڈ پر نئی ڈش ٹرائی کرتی تھی، اور اس کی ڈش سب سے پہلے عدیل صاحب کو ہی کھانا نصیب ہوتی تھی، کیونکہ استاد جی ہونے کے ناطے اسے اپنا حق سمجھتے تھے۔ محترمہ بھی استاد جی کی گردان کرتے ہوئے بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں جاتی اور پرجوش انداز میں کہتی، دیکھیں نا، میں نے آج فلانی چیز بنائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ جاتی۔ کبھی اس کا ہاتھ عدیل کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جاتا تو وہ بے چین ہو جاتا، لیکن آج یہی بے چینی اسے ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ یہیں پر ہی چھوڑو اور اسٹڈی روم میں آؤ۔ آ جاؤ، ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کور کرنا ہے، تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہے۔ اسے حکم سناتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چلو بچے، تم یہ چھوڑ دو، تمہارے لیے تمہاری پڑھائی امپورٹنٹ ہے، اس کی طرف دھیان دو، یہ سب کچھ میں خود ہی کر لوں گی۔ تائی جان نے اس سے وہ سارا سامان لے لیا تھا، اسے کچن سے باہر دھکیل دیا۔ وہ تو بول ہی نہیں سکی تھی، الفاظ سارے جیسے منہ میں ہی گھل گئے تھے۔ کتابیں اٹھا کر سر جھکاتی وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں پر وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عدیل نے جب اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھا تو اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، ابھی تمہاری پڑھائی کا وقت ہے، اپنا سارا فوکس اپنی پڑھائی پر کرو۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوتے ہوئے بولا تھا، آج بھی تم نے کلاس مس کر دی تھی، مجھے تمہاری پرنسپل صاحبہ کی کال آئی تھی، وہ بہت ناراض ہو رہی تھی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر کل رات آپ مجھے کس نہ کرتے تو میں کبھی بھی بچے کی وجہ سے پریشان نہ ہوتی۔ اگر تو یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو میں اسے آپ کی گود میں پھینک دوں گی۔ ابھی تو میں خود بچی ہوں، ایک بچے کی پرورش کیسے کروں گی؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ عدیل کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ وہ لڑکی ابھی تک اس کی باتوں کو سیریس لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تم نے یوٹیوب پر جا کر سرچ نہیں کیا؟ اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا ہوا فکر مندی سے گویا ہوا تھا، نہیں، آپ نے ہی تو منع کیا تھا کہ وہ گندی گندی باتیں بتاتے ہیں۔ اگر میرا ذہن مزید کھل جاتا تو پھر پڑھائی میرے ذہن سے نکل جاتی۔ وہ سوسو کرتے ہوئے ناک کے ساتھ بولی تھی، ٹھیک ہے، تم رات کو میرے کمرے میں آنا، میں تمہیں اس کا حل بتا دوں گا، فی الحال پڑھائی کرو۔ آپ بہت ہی مطلبی انسان ہیں، آپ مجھے ابھی اس کا حل بتائیں، ورنہ میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی ضد پر اتر آئی تھی، تم جانتی ہو تمہاری پڑھائی کے حوالے سے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا، تو پھر اس سب کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پڑھائی میں میرا بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، جلدی سے کتابیں کھولو ورنہ پھر سے میں تمہیں پوری رات ذہن میں ہی کھڑا رکھوں گا۔ 1 مہینے پہلے والی رات جب اسے یاد آئی تو اس نے ہوش کے ناخن لیے اور فوراً سے کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی فزکس کے نومیریکلز اوپن تھے، جس کی اسے الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ حالانکہ عدیل نے پچھلے ہفتے ہی اسے سارے نومیریکلز ایک ایک کر کے سمجھائے تھے اور بعد میں اس کا ٹیسٹ بھی لیا تھا۔ وہ جتنی جلدی چیزیں سمجھتی تھی اس سے بھی زیادہ جلدی وہ چیزوں کو بھولنے میں لگاتی تھی۔ ابھی بھی وہ ان نومیریکلز کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھے چلے جا رہی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آج کی ساری رات مجھے باہر ہی گزارنی پڑے گی؟ اس نے منمناتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دی۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا میں نے کچھ کہا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ انجان بن گئی اور پھر سے نگاہیں جھکا کر ان نومیریکلز کو گھورنے لگی۔ تو ہمارے پاس صرف اور صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، جلدی سے اس کو ریوائز کرو اور مجھے ٹیسٹ دو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا اور ایک بک ریک کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ کافی عرصہ بیت گیا تھا، اس نے کتابیں نہیں پڑھی تھی۔ یوں تو وہ کتابوں کو ٹٹول رہا تھا، مگر اس کا دھیان تب محترمہ کی طرف تھا، جو اپنا موبائل نکال کر اب کسی کو زور و شور سے میسج کر رہی تھی۔ چیٹنگ بعد میں کرنا، فی الحال پڑھائی کرو۔ جی وہی کر رہی ہوں۔ اپنی ایک فرینڈ سے نوٹس مانگ رہی تھی، جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ وہی میں نے اپنی دوست کو دیے تھے، بس اسی سے واپس لے رہی ہوں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو میسج اس نے ٹائپ کیا تھا بعد میں اس پر خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے لکھا تھا، مجھے بتاؤ ایسا کون سا طریقہ ہو کہ میرے نومیریکلز کی ٹیسٹ سے جان چھوٹ جائے، ورنہ پوری رات مجھے باہر گزارنی پڑے گی۔ سامنے بھی اسی کی دوست بیٹھی ہوئی تھی،
اپنے شوہر کو بہکاؤ، اسے محبت کے راستے پہ لاؤ، وہ تمہارا ٹیسٹ نہیں لے گا اور اس طرح سے تمہاری بچت ہو جائے گی۔ اس کی سہیلی نے اسے مفت کا مشورہ دیا۔ میں اسے کیسے بہکاؤں؟ ارے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس اس کو ہلکا سا کس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تم نے اس کی تھائیز کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اور پھر ہولے سے اپنا ہاتھ پھیرنا ہے، اس کی آنکھوں میں بہکی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل کی اسکرین بند کی اور موبائل الٹا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ خود پھر سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کس کا میسج تھا مجھے دکھاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر مشکوک ہو گیا کہ کسی کا بھی نہیں، میری فرینڈ کا میسج تھا اور میں اپنی پرسنل چیٹ کسی کو نہیں دکھاتی ہوں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، لڑکیوں کے آپس کے 100 معاملات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے نومیریکلز کھولو۔ کیا آپ کو مجھ سے ذرا سا بھی پیار نہیں ہے عدیل جی؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس جھانسے میں آ جاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو کوئی جھانسا تو نہیں دے رہی ہوں، میں تو بس آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھی، ایک انداز میں اس نے اپنی بک سائٹ پر رکھی اور خود عدیل کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اسی وجہ سے خالی نظروں سے اپنے سامنے موجود اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جس کا سینہ عدیل کے سینے کے ساتھ ہلکا سا ٹچ ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر والے حصے کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے عدیل کے سینے میں آگ جلنے لگی تھی۔ آگ تو اس کے پورے جسم کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، مگر وہ کچھ بھی جواب دیے بغیر ہلکی سی اس کے چہرے پر جھکی۔ اس نے عدیل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور پھر اس کے ہونٹوں کو چومنے لگی۔ بہت ہی پیار سے وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو چوم رہی تھی۔ پھر اس نے عدیل کے نچلے ہونٹ کو کاٹنا شروع کیا۔ اس دوران اس کا جسم مسلسل عدیل کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگا تھا۔ اس کے ذہن سے اس لڑکی کی پڑھائی، ٹیسٹ اور نومیریکلز نکل چکے تھے۔ اس کو صرف اتنا یاد تھا کہ اس پر پیار لٹاتی ہوئی عورت اس کی بیوی ہے۔ عدیل نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے شکنجے میں لیا اور اسے بے دردی سے صوفے پر دھکا دے دیا۔ خود وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا اور اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا، جیسے اس نے بڑی ہی مشکل سے کنسیلر کی مدد سے چھپایا ہوا تھا۔ آج پورا دن ہی گھر والوں کے سامنے وہ بڑی سی چادر لے کر گھومتی رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے وہ نشانات دیکھ لیں۔ اگر تو اماں جان کی نظر پڑ جاتی تو وہ جوتوں سے بارش کرتی۔ کنسیلر نشانات سے اتر چکا تھا اور اس کے علاوہ مزید نشانات بن گئے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عدیل کے اندر موجود جنونی انسان کو جگانے میں اپنا رول ادا کرے گی۔ عدیل جی مجھے پڑھائی کرنی ہے، لیکن اب مجھے تم سے پیار کرنا ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر بیٹھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سب کچھ دوبارہ سے کرو نا پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیا دوبارہ سے کروں؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، وہی جو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، جس طرح سے تم میرے پاس آئیں، جس طرح سے تم نے مجھے کس کیا، بالکل ویسے ہی کرو۔ کوئی آ جائے گا۔ عدیل نے اس کا یہ بہانہ بھی ختم کر دیا اور جا کر اسٹڈی روم کو اندر سے لاک لگا دیا۔ اگر دادی کو پتہ چل گیا تو وہ جان لے لیں گی۔ فکر مت کرو، سب تمہیں معصوم سمجھتے ہیں، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے عدیل جی کہ میں ان کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ اور جو تم میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو اس کا کیا؟ چلو شاباش، جلدی سے اٹھو، آ کر میری گود میں بیٹھو اور بالکل پہلے کی طرح مجھے کس کرو، ورنہ میں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ ابھی تو میں نے صرف تمہاری گردن پر نشان چھوڑے ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہارے سینے پر بھی ہزاروں قسم کے نشانات بناؤں گا۔ یہ سن کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ خفگی سے اپنی جگہ سے اٹھی، منہ بناتے ہوئے اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ یہ عمل عدیل کو جنونی بنا رہا تھا، اس کے اندر کے عاشق کو جگا رہا تھا۔ بس اتنے میں ہی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات کہی تو عدیل بے سختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ میں کیا کروں گا کہ باقی سب کچھ بھی ہو جائے گا؟ آپ پہلے مجھے وہ دوائی دیں گے جس کے پینے سے میں پریگننٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ میں 1 مہینے تک کے لیے آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتی۔ مجھے پتا ہے آپ بہت ہی چالاک انسان ہیں،
آپ روز مجھے اسی طرح سے بے چین کیا کریں گے۔ کل بھی میں آپ کی وجہ سے پوری رات نہیں سو سکی، اس نے شکایت کر دی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ میں تمہاری وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے سو نہیں پا رہا ہوں۔ اب تمہیں پتہ چلے گا وہ بے چینی کس قدر جان لیوا ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا علاج صرف اور صرف ایک شادی ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہو تو میں تمہاری ساری بے چینیاں دور کر دوں گا۔ اس سے پہلے آپ مجھے وہ دوائی دیں، وہ ابھی تک بضد تھی۔ تم مجھے کس کرو، پھر میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور وہ اس کے ہونٹوں کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگی۔ کبھی وہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی اس کے گالوں کو چومتی۔ عدیل نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک دی تھی۔ اس کے سینے کے بال محترمہ کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ پاگل ہونے لگی تھی کیونکہ مردوں کے سینے کے بال اس کی کمزوری تھے۔ اس نے بے ساختہ عدیل کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، اپنے نشے سے چور انداز میں عدیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ہلکی سی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو چھوٹی لڑکی، اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تھا، اور آپ مجھے پاگل کر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ بے چینی کیسے ختم ہوگی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ صرف آپ ہی ہیں جو اب مجھے سکون دے سکتے ہیں۔ عدیل کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ اس نے اس ننھی جان پر بہت بڑا ستم کر دیا ہے۔ اسے اس لڑکی سے اس کی معصومیت نہیں چھیننی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ خود بھی تو اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ اب اس سے مزید انتظار کرنا بھی تو مشکل ہو گیا تھا۔ آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کچھ کہیں نا، تم یہاں آؤ، میں تمہیں سب کچھ سمجھاتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر جی بھر کر اپنی محبت لٹانے کے بعد اسے نرم لہجے میں مخاطب کرتا ہوا اپنے پہلو میں بٹھا چکا تھا۔ کس کرنے سے کوئی بھی پریگننٹ نہیں ہوتا، نہ ہی بچہ ہوتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر آپ نے مجھے وہ سب کچھ کیوں کہا تھا؟ میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا اور تمہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ جب تک میاں بیوی کے درمیان پراپر طریقے سے ازدواجی تعلق قائم نہ ہو تب تک عورت پریگننٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اور وہ تعلق کب قائم ہوتا ہے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ جب چاہو قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو ایک اصول ہے وہ شادی ہے۔ جب تک میاں بیوی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے آپ سے شادی کرنی ہے عدیل جی۔ تم بہت چھوٹی ہو ننھی سی جان، میری جنونیت کو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ فکر مند لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ ابھی آپ مجھے ٹھیک طرح سے جانتے نہیں ہیں، صرف اور صرف ایک شرط پر، اگر تم FSC کو اچھے نمبرز کے ساتھ پاس کرو گی۔ یہ تو آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ اس کے پہلو سے اترنے ہی لگی تھی کہ عدیل نے پھر سے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ پڑھنا تو تمہیں ہر حال میں پڑے گا۔ آج جس طرح سے تم نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے، دوبارہ اس طرح کی کوشش بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے بھی تمہاری چالاکیوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ ہاں میں جان گئی ہوں، اور آپ یہ ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے بھی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ آپ کتنے چالاک ہیں۔ آپ جو روز رات کو مجھے اپنے پاس بلا کر مجھے تنگ کرنے والے تھے، اب آپ یہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ مجھے تمہیں اپنے پاس بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم خود ہی میرے پاس آ جایا کرو گی۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ ابھی آپ نے مجھے ہلکے میں لیا ہوا ہے، میں آپ سے بھی زیادہ سخت جان ہوں۔ اپنے بال ہوا میں چھٹکتی ہوئی وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، شاید اس وجہ سے کیونکہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا نہیں ہوا۔ اور عدیل، اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دادی جان سے جا کر اپنی اور اس کی رخصتی کی بات کرے گا، کیونکہ اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو گیا تھا۔ نیند مہرو کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد کمرے میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ پھر جب بور ہونے لگی تو باہر لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی گردن اوپر کی طرف اٹھائی۔ عدیل نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے ہونٹوں پر ہلکے سے کس کر لیا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خدا کا شکر تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔
ٹینشن نہ لو، یہاں پر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، آپ بھی یہاں سے چلے جائیں۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ ہم دونوں کا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں جو میں آپ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاؤں۔ وہ اپنا چہرہ اس کی طرف سے پھیرتے ہوئے بولی، یہ تو پھر بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچنے لگا، آپ مجھ سے بات مت کریں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میری زندگی کا اتنا امپورٹنٹ دن آپ… باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ چاروں طرف سے ہیپی برتھ ڈے کی آوازیں گونجنے لگی۔ ہر بار اسے 12 بجے اس کا پسندیدہ شخص یعنی عدیل ہی وش کرتا تھا، لیکن آج وہ 12 کے بعد انتظار کرتی رہی، مگر عدیل نے وش نہیں کیا تھا۔ پورا آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے زبردست طریقے سے اس کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرے گا۔ شاید یہ حویلی میں پہلی بار ہو رہا تھا جو کسی کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ دادی جان اور باقی سب گھر والے بھی شریک ہوئے۔ خالدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ وہی تو ان کی کل کائنات تھی۔ ان کے شوہر کا آج سے کئی سال پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی۔ برسوں سے وہ لوگ ایک ہی حویلی میں جوائنٹ فیملی کی صورت میں رہ رہے تھے۔ عدیل اس کے تایا جان کا بیٹا تھا، وہ حد سے زیادہ خڑوس، خودسر اور غصے کا تیز تھا، مگر اس عورت کے معاملے میں اس کا غصہ ہوا بن کر اڑ جاتا تھا۔ کبھی بھی اس نے اس لڑکی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی تھی۔ ہاں، اگر وہ کبھی کوئی بڑی غلطی کر دیتی تھی تو صرف ڈانٹ دیتا تھا، لیکن پھر بعد میں فوراً ہی اس کی ڈانٹ کی تلافی بھی کر دیتا تھا۔ کبھی اسے آئس کریم کھلانے کے لیے لے چلا جاتا تو کبھی اس کے لیے باہر سے کوئی تحفہ لے کر آ جاتا۔ جب بھی وہ کہیں گھومنے کے لیے یا اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر جاتا تھا، واپسی پر وہ اپنی بیگم صاحبہ کے لیے اس جگہ کی مشہور چیز لانا نہیں بھولتا تھا، چونکہ اسے بچپن سے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کے جذبات بچپن سے لے کر اب تک اس لڑکی کے لیے ویسے ہی تھے۔ صرف مہرو ہی تھی جس کو اس رشتے کی سنجیدگی کا علم نہیں ہوا تھا، لیکن اب چونکہ اسے ہر چیز کے بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس کے دل کی حالت بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ اس رات عدیل خانزادہ نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ میں رخصتی چاہتا ہوں، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ اس نے یہ بات دو ٹوک انداز میں کہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں یا پھر خاندان کی روایات کو ٹھیس پہنچاؤں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو اہمیت دیں اور اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ دادا جان نے سنجیدگی سے اپنے پوتے کے چہرے کو دیکھا۔ انہیں خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے کوئی بھی غلط طریقہ آزمانے کے بجائے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے، جبکہ خالدہ بیگم تھوڑی سی پریشان تھی۔ ان کی بیٹی کم عقل تھی اور امیچیور بھی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ وہ تو خود ابھی چھوٹی سی بچی تھی، وہ کیسے شادی جیسی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے نبھا سکتی تھی۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن عدیل نے انہیں تسلی دے کر خاموش کروا دیا کہ آپ فکر مت کریں، میں جانتا ہوں اس کا ذہنی لیول کس حالت کا ہے، میں اس کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کروں گا۔ کافی دن اس بارے میں سوچنے کے بعد دادا جان نے اسے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم 2 سال انتظار کرو۔ ان 2 سالوں کے لیے انہوں نے عدیل کو امریکہ میں ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں بھیج دیا تھا۔ شروع میں تو انہوں نے اسے کہا تھا کہ یہ ٹرپ صرف اور صرف 2 دن کا ہوگا، لیکن وہاں پر جا کر عدیل کو پتہ چلا کہ وہ 2 سالوں کے لیے پھنس گیا ہے۔ اپنے دادا جان کی چالاکی پر اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے ان کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ دوسری طرف مہرو بھی عدیل سے تھوڑی سی خائف ہو گئی کیونکہ وہ اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ برتھ ڈے کے بعد عدیل اسے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ دادا جان نے اسے بزنس کے معاملات میں بیزی کر دیا اور پھر ایک دن اچانک ہی انہوں نے اسے امریکہ بھیج دیا۔ بعد میں جب عدیل نے مہرو کو کال کرنے کی کوشش کی تو اس نے عدیل کی کوئی بھی کال یس نہیں کی۔ بعد میں خالدہ بیگم نے اسے عدیل سے کال پر بات کرنے کے لیے بلایا تو اس نے جان بوجھ کر کال کاٹ دی اور خالدہ بیگم کو کہا کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ عدیل بھی اس کی چالاکی پر غصے سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک تو وہ لڑکی اس سے دور تھی اور دوسرا دادا جان نے اسے یہاں پر پھنسایا ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں پر بیٹھ کر ایک اور بڑا فیصلہ لیا کہ پاکستان جانے کے فوراً بعد ہی وہ ساری جائیداد اپنے نام کرے گا اور ساری پراپرٹی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے گا تاکہ دوبارہ کبھی بھی کوئی بھی اسے اس طرح سے ٹریپ نہ کر سکے۔ خالدہ بیگم اپنی بیٹی پر پڑھائی کے حوالے سے سختی کرنے لگی تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ عدیل 2 سال بعد پاکستان آنے کے فوراً بعد ہی ان کی بیٹی کی رخصتی طلب کرے گا اور وہ
اسی دن ہی واپس آ رہا تھا جس دن ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ عدیل نے پہلے ہی دادا جان کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ شادی کے سارے انتظامات کر دیجیے گا، کیونکہ میں اپنی بیوی کی سالگرہ کے دن ہی اسے رخصت کر کے لے کر جاؤں گا، اور پھر اس وقت میں کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ دادا جان نے اس کو چڑھانے کے لیے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، رخصتی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میری پوتی نہ چاہے۔ میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتا، میرے ساتھ بھی آپ نے زبردستی کی تھی، بلکہ آپ نے تو میرے اوپر ظلم کیا تھا جو مجھے یہاں پردیس اتنی دور بھیج دیا ہے، اور اب آپ واپسی کے سارے راستے بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ مجھے ایک بار واپس آنے دیں، آپ لوگوں سے سارے حساب کتاب برابر کروں گا۔ ویسے یہاں سے گئے ہوئے بھی 1 سال گزرا تھا۔ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں، دن بہت ہی لمبے اور گرمی سے بھرپور ہوتے تھے۔ محروب بیگم تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ رات تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی تو وہ لان میں جا کر چہل قدمی کرتی۔ ایک رات وہ لان میں واک کر رہی تھی جب اچانک ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر کھینچا۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی دفن ہو گئی۔ جانی پہچانی خوشبو کو محسوس کرتے اس نے حیرت سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو وہ اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا۔ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی داڑھی تھی جو اس کے نقوش کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ آپ یہاں پر؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کیا آپ یہ سب کچھ کہنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں؟ دادا جان نے تو کہا تھا آپ 2 سال کے لیے گئے ہیں۔ دادا جان کو چھوڑو اور مجھے بتاؤ تم مجھے مسلسل اگنور کیوں کر رہی ہو؟ ایک تو تم میری کالز بھی نہیں اٹھاتی، دوسرا تم نے مجھے واٹس ایپ سے اور باقی سوشل میڈیا سے بلاک کیا ہوا ہے، تیسرا جب بھی تمہاری امی تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے کہتی ہیں تم میری کال کیوں ڈسکنیکٹ کر دیتی ہو؟ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے بھی تو میرے ساتھ غلط کیا تھا، پہلے اپنے مطلب کے لیے مجھے یوز کرتے رہے اور پھر اپنے کام کے لیے اچانک ہی یہاں سے غائب ہو گئے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنا برا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں فوراً ہی آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی تو کیا ہے، جب آپ کو میری ضرورت تھی کیسے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور پھر ایک دم ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دادا جان نے بھیجا تھا، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو ان سے رخصتی کی بات بھی کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے صاف الفاظ میں انکار کر دیا کہ جب تک تم 18 سال کی نہیں ہوتی تب تک وہ تمہیں میرے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ پھر میرے 18 سال کے ہونے کا انتظار کریں، اس سے پہلے میرے قریب بھی مت آئیے گا اور مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ ابھی بھی مجھ سے دور رہ کر بات کریں ورنہ میں چیخ چیخ کر دادا جان کو یہاں پر بلا لوں گی اور پھر آپ کی سزا ڈبل ہو جائے گی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ نہیں، جو سچ ہے میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سن لو۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، بچپن سے کرتا آ رہا اور صرف تم سے ہی نکاح کروں گا۔ آپ نے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ اس بار تمہیں مجھ سے فرار کا کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پیاری لڑکی۔ تمہیں دیکھ کر دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ اس کے گالوں کو کھینچتا ہوا وہ جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی خاموشی سے چلا گیا، جبکہ وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کمرے میں جا کر کافی دیر تک وہ آنسو بھی بہاتی رہی۔ ہاں، اسے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی، اور آج اسے ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے اندر موجود جذبات کا سمندر پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار کیلنڈر کی طرف دیکھا۔ اس کی برتھ ڈے بھی ابھی 3 دن باقی تھے اور وہ اس کی برتھ ڈے منائے بغیر ہی چلا گیا، لیکن وہ اس کی سالگرہ کو بھولا نہیں تھا۔ اس نے محترمہ کے لیے ڈھیر سارے تحائف بھیجے تھے اور اس کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھیجی تھی جس میں اس سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ کافی دنوں تک وہ ویڈیو بار بار ریپیٹ کر کے دیکھتی رہی، لیکن اس نے عدیل کی کال آنے پر اسے یہی بتایا تھا کہ میں نے وہ ویڈیو ایک بار ہی سرسری سی دیکھی ہے، اچھی تھی۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ عدیل پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے میری جان، جتنا تنگ کرنا ہے کر لو، کیونکہ پھر تنگ کرنے کی باری میری ہوگی۔ میں آپ کو موقع ہی نہیں دوں گی۔ مجھے آپ کے ساتھ رخصتی ابھی نہیں کرنی۔ جب تک میں 24 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ بھول ہی جائیے۔ یعنی تم چاہتی ہو میں بھٹا ہو جاؤں؟ ایسا تو میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جب سے اس نے عدیل کو ان بلاک کیا تھا، ہر 2-3 روز کے بعد ہی ان کی ہلکی سی نوک جھوک ہوتی تھی
جس کو وہ خود بھی کافی زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ کب اس کی محبت بھی عشق میں بدل گئی مہرو کو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اور پھر 2 سالوں کے بعد جب وہ حویلی واپس آیا تو مہرو مسلسل اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ عدیل نے 2 بار نگاہیں اٹھائیں تو تب بھی اس نے اپنی نگاہیں نہیں جھکائی تھیں۔ پھر جب عدیل نے رخصتی کا پیغام بھیجا تو اس نے منع کر دیا۔ عدیل کو تو تن بدن پر آگ ہی لگ گئی۔ وہ اسی شام اس کے کمرے میں پہنچا۔ تم نے رخصتی سے انکار کیوں کیا؟ آخر یہ سب کچھ کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ میری مرضی؟ ہر بار تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ ابھی اور اسی وقت دادا جان کو جا کر ہاں کرو۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو کیا آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ اس نے بے بسی سے مہرو کے چہرے کی طرف دیکھا اور زور سے مکہ دیوار پر دے مارا۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ غلط کیا تو کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں گا۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ 2 دنوں کے بعد اسے پتہ چلا محترمہ نے احسان کرنے والے انداز میں ہاں کر دی ہے۔ تقریباً 1 ہی مہینے کے بعد ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ بھی مسلسل عدیل کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ دادی جان سے بھی وہ اسی کے بارے میں ہی باتیں کرتی تھی۔ اس کے دل میں عدیل کی محبت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں، جن کو نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ سہاگ رات میں وہ خود کو مضبوط بنا کر آئی تھی، لیکن اب عدیل کے کمرے میں آ کر اس کی ساری مضبوطی زائل ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے وہی ڈری سہمی مہرو بن گئی تھی، جو اس کی جنونیت اور قربت کے بارے میں سوچ کر ہی کانپنے لگی تھی۔ عدیل نے جب اس کا سہما ہوا ڈرا ہوا انداز دیکھا تو دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ آج اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، قانونی طور پر شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ آج وہ جی کھول کر اس پر اپنی محبت لوٹا سکتا تھا اور اب اسے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہونے والا تھا۔ یہ 2 سال اس نے بڑی مشکل سے گزارے تھے، لیکن محنت کا ثمر اس کے سامنے موجود تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر میں انکار کروں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ اسے عدیل کی یہی بات تو اچھی لگتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عدیل کے گلے لگ گئی۔ عدیل کو اپنا جواب مل چکا تھا، اسے اپنی گرفت میں بھینچ چکا تھا۔ کھڑکی کے باہر موجود چاند ان کے ملن پر مسکرا دیا۔